کیفیت تمہارے اندر نہیں پیدا ہو سکتی کہ تم اللہ میاں کو دیکھو، کیونکہ کوئی آنکھ اس کی طاقت رکھتی نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ کیفیت تو تمہاری ہونی چاہیے کہ اللہ میاں مجھے دیکھ رہے. اور یہ محدثین نے فرمایا یہ حدیث صرف عبادتی کے ساتھ خاص نہیں ہے، جیسے کہ بعض محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ اس سے نماز کے اندر خشوع و خضوع مراد ہے. بعض محدثین نے فرمایا اس سے احسان سے مراد، جو اس میں فرمایا کہ احسان، جبریل امین نے جو پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے کہ مجھے بتائیے احسان کیا چیز ہے، تو آپ نے جواب دیا تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تمہاری یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ کیفیت تو لازماً ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہ کیفیت صرف نماز ہی میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں، جہاں بھی تم ہو، چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو، وہاں تمہیں یہ احساس یعنی اس بات کا استحضار رہنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب اس بات کا استحضار رہے گا تو کوئی بندہ یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، گناہ نہیں کر سکتا. تو میرے ایمان والے بزرگوں، اصلی چیز جو ہے اعمال کے اندر وزن بڑھانے والی وہ کیا ہے؟ پہلی چیز وہ عمل خالصتاً للہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور حدیث موجود ہے کہ کل قیامت کے دن اعمال میں سب سے زیادہ وزن پیدا کرنے والی چیز جو ہے وہ حسن اخلاق. دو چیزیں ہیں، ایک ہے خلق حسن، ایک ہے خلق حسن. خا کے زبر کے ساتھ اور خا کے زما کے ساتھ، دونوں میں بڑا فرق ہے، خلق حسن میں اور خلق حسن میں. خلق حسن کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک جو جسم بخشا ہے اس میں مختلف اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، سب کے کام مختلف ہیں. آنکھ کا کام دیکھنے کا ہے، ناک کا کام سونگنے کا ہے، کان کا کام سننے کا ہے، زبان کا کام بولنے کا ہے. یہ جو اعضاء ہیں یہ کہلاتے ہیں خلق حسن. اور انسان کے اندر اندر کی جو صفات ہیں، اندر کی جو کیفیات ہیں وہ کہلاتی ہیں خلق حسن، یعنی اچھے اخلاق. اور ایک ہے اچھے اعضاء، ظاہری جسم. یہ تو اللہ نے سب کو عطا فرمایا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا. تخلیق جو انسان کی ہوئی ہے یہ سب سے زیادہ خوبصورت. اب یہ جو ظاہری اعضاء ہیں ان میں اگر ذرا سا فرق آ جائے انسان کی یعنی اس خوبصورتی پر دبا آ جاتا ہے. یعنی آنکھ کے اندر کوئی فرق ہو جائے، ایک آنکھ اندر کو ہو جائے، یا ناک لمبی ہو جائے، یا ہونٹ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین جسم مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. قرآن کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن یہ جس طرح آپ شیشہ دیکھتے ہیں اس وقت حدیث میں کہ دعا پڑھو اللہم انت حسنت خلقی وحسن خلقی. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے اللہ جیسے آپ نے میرے ظاہری اعضاء یعنی میرا چہرہ اتنا خوبصورت بنایا ہے، اللہ میری باطن کی جو اصلی باطنی کیفیت ہے، باطنی اعضاء ہیں تو ان کو بھی خوبصورت بنا دیں. باطنی اعضاء اخلاق. وحسن خلقی یعنی میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. جیسے تو نے میرا ظاہر اچھا بنایا ہے، میں دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں اپنے چہرے کو، اسی طرح اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. اصل چیز کیوں حدیث میں آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا، سب سے زیادہ ترازو کے اندر وزن پیدا کرنے والی چیز وہ حسن اخلاق ہے. اور اسی کے بارے میں پوچھا جائے، ایک آدمی عالم بن گیا، عالم بننے کے بعد اپنے علاقے میں آیا، لوگ اس سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ ہمیں فرقہ خارجیہ کے متعلق بتائیے، معتزلہ کے متعلق بتائیے. وہ یہ چیزیں نہیں پوچھے گا. وہ تو یہ دیکھے گا علم آنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی آئی یا نہیں. پہلے جیسے یہ دندناتا پھرتا تھا، اس کو بولنے کا طریقہ نہیں تھا،
اس کو دوسرے سے گفتگو کرنے کا، دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اس کو طریقہ نہیں آیا، اس میں تبدیلی آئی یا نہیں؟ پہلے یہ گالیاں دیا کرتا تھا، اب یہ گالیوں سے رکا یا نہیں؟ پہلے یہ جھوٹ بولا کرتا تھا، اب یہ جھوٹ بولنے سے رکا ہے یا نہیں؟ ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ انسان کسی بھی شعبے میں کوئی کام کر کے آئے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر لوگ اس کی تبدیلی دیکھیں گے کہ تبدیلی کیا ہے۔ آپ حضرات جماعت میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، 4 مہینے لگا کر 40 دن لگا کر آئیں گے، آپ سے لوگ یہی دیکھیں گے تبدیلی کتنی آئی، چونکہ آپ کی زندگی لوگوں کے سامنے ہوگی کہ جماعت میں جانے سے پہلے تو اس کا حال یہ تھا، اب جماعت میں جانے کے بعد اگر بدلا ہے تو گویا کہ آپ کے اندر تبدیلی آئے۔ آپ کے اخلاق کو دیکھیں گے، آپ اب بولتے کیسے ہیں، پہلے کیسے بول رہے تھے، اب کیسے بول رہے ہیں۔ تو اصل بات جو ہے انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، اور یہ تبدیلی کیسے آئے گی میرے ایمان والے بزرگوں؟ یہ اہل اللہ کی صحبت سے آئے گی۔ ایک عالم بن گیا، لیکن اگر اسے کسی شیخ کی صحبت حاصل نہیں ہے، اس کا علم یعنی جو نور پیدا ہونا چاہیے تھا وہ نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ جماعت سے وقت لگا کر آئیں، آپ کے وقت لگانے کے بعد آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی ہو۔ اب آپ جھوٹ نہ بولیں، اب آپ غلط نہ دیکھیں، اب آپ غیبت نہ کریں۔ کیوں؟ اللہ کے یہاں جو مجھ سے اور آپ سے پوچھ ہونی ہے وہ ہماری زندگی کے ایک ایک عمل کے متعلق، ہمارے ہر بات کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ لہذا کبھی کسی پر کوئی تنقید نہ کرے، جب بھی بولے یعنی اس نے اخلاق سے پیش آئے۔ گفتگو کے اندر، تمہاری گفتگو میں اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرعون جیسا گمراہ شخص کوئی ہو سکتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جیسا مصلح کوئی دوسرا ہو سکتا ہے، اصلاح کرنے والا؟ لیکن اس وقت حالانکہ اللہ کو پتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے پاس میں ان کو بھیج رہا ہوں وہ ازلی طور پر یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کے علم ازلی میں یہ بات موجود ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ بدلنے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں تمہاری جو دعوت تبلیغ ہونی چاہیے اس کا انداز کیا ہو، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ جب ان کے پاس جاؤ تو ان سے نرمی سے گفتگو کرنا، شاید وہ یعنی نصیحت کو قبول کر لیں یا ان کے دل میں خشیت آ جائے۔ حالانکہ اللہ کو پتا ہے یہ نصیحت قبول کرنے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اپنے پیغمبر کو جو ایک انداز بتا رہے ہیں دعوت کا، ایک داعی کا جو انداز ہونا چاہیے کہ تمہیں جو پیش آنا ہے وہ بہت نرمی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔